آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو آپ محسوس کیجیے۔ آج کے اس جلسے میں دو چار باتیں ہم آپ سے کہیں گے، اور وہ دو چار باتیں آپ کو دل میں بٹھانی ہیں، اور جس طرح آپ نے وعدہ کیا اس طرح آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سماج کی ترقی اسی حال میں ہوگی جب سماج میں کم سے کم 70% جھگڑا کرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ یہ بات ہم صحیح کہہ رہے ہیں؟ ارے سماج میں 70% جھگڑا کرنے والا اگر ہوگا تو کیا بتاؤ کبھی سماج ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آج جس سماج میں ہم لوگ جیتے ہیں، یاد رکھیے اس سماج کا سب سے بڑا کوڑ، سب سے بڑا کرونا، سب سے بڑا کینسر یہ ہے کہ چاہے وہ کسی سماج کا ماننے والا رہنے والا ہو، آج اس کی مینٹلٹی اور دماغ کی سوچ یہ ہے کہ اس کو اپنے دکھ سے اتنی تکلیف نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ آج اس کو اس کا غم نہیں کہ مجھ کو 10 روپیہ کہاں سے آئے گا، یہ رات دن اس میں چل رہا ہے کہ فلاں کو 10 روپیہ کیوں مل گیا، اور اسی میں اس کی انرجی، اسی طاقت، اس کے دماغ کی جلن اسی میں استعمال ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، زمین پر کسی کو بڑھانا، کسی کو عزت دینا، کسی کو کرسی دینا اس مالک کا کام ہے، اور یہ لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ تمہارے چلنے سے نہ کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے، نہ کسی کی ترقی رک سکتی ہے، نہ کسی کی کرسی چھن سکتی ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر واقعتاً اللہ اور رسول کو مانتے ہو تو آپ اس بات کا ارادہ کرو کہ ہماری زندگی کی سچائی یہ ہوگی کہ ہم اپنے لیے سوچیں گے، ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلیں گے نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم کسی کا پاؤں کھچوا مسلمان نہیں بنیں گے، کسی کو دھکا دے کر گرانے کی کوشش نہیں کریں گے، کسی کے بدن سے عزت کی چادر نہیں اتاریں گے، کسی کے منہ سے پانی کا گلاس نہیں چھینیں گے۔ یہ اللہ اس بات کو حرام کرتا کہ ایک مسلمان اگر کسی انسان کو دھکا دے کر گراتا ہے، اگر کسی کو پیاسا تڑپاتا ہے، اگر کسی کو بھوکا اپنے سامنے دیکھتا ہے، اگر اس زمین پر کسی انسان کو دکھ میں ڈالتا ہے، کسی کو مقدمے میں ڈال کر تھانہ پہنچاتا ہے، اگر کسی کے ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہوتا تو یاد رکھو، چاہے اس کی نماز پہاڑ کے برابر ہو، اس کا روزہ آسمان کو چھو جائے، لیکن اس کی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہے جو ایک دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر دکھی ہوتا، ایک دوسرے کے سکھ کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ وہ کبھی اس بات کی نیت نہ کرے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کے آنکھ میں آنسو آئے، ہماری وجہ سے کسی کے گھر کا چراغ اٹھے، ہماری وجہ سے کسی کے گھر میں اندھیرا ہو، بلکہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ اپنا کام روشنی بانٹنا ہے، اندھیرا بانٹنا نہیں۔ اپنا کام راستے سے کانٹے کو ہٹانا ہے، راستے پہ کانٹا بچھانا نہیں ہے۔ اور جس دن یہ شعور پیدا کرو گے، یاد رکھو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو انسان ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے، اور جو مانوتا اور انسان کے لیے اچھا سوچے گا اس کا پیدا کرنے والا بھی اس کے لیے اچھا سوچے گا، اور جو انسانی سماج کے لیے برا سوچے گا یاد رکھو اس کے اوپر والے کی مار پڑے گی، اور وہ کبھی بھی سماج میں اللہ والا اور اللہ سے تعلق رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، وقت کم ہے ورنہ میں تفصیل سے آپ سے باتیں کرتا۔ آپ ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر قسم کھاتا ہوں کہ آج سے اگر میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکا تو زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بولو کرو گے یہ وعدہ؟ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ قبول فرمائے۔ آج سماج میں جھگڑوں نے سماج کو توڑ دیا ہے۔ آج چاہے دھرم کے نام پر ہو، ذات کے نام پر ہو، برادری کے نام پر ہو، مسلک کے نام پر ہو، ٹولے
नाम पर हो, पंचायत के नाम पर हो, आज समाज का ऐसा तखरा बखरा हो गया कि जिस उम्मत को अल्लाह और उसके रसूल ने इंसानियत की बुनियाद पर जोड़ा था और ये कहा था कि जो इंसान है वो इंसानियत के नाते इंसान से मोहब्बत करेगा, इंसान इंसान को जोड़ेगा, इंसान इंसान के दुख और सुख में शरीक होगा, इंसान समाज में प्यार बांटेगा। आज इसने झगड़ों की आग भड़काकर समाज को मुख्तलिफ खानों में डालकर आज ऐसा चलाया है कि एक इंसान जब इस समाज को देखता तो उसका दिल दुखता और आंख से खून के आंसू बहते। आज बकरी का झगड़ा थाना गया, आज मुर्गी के झगड़े की वजह से भाई भाई के हाथ में हथकड़ी पहना है। आज एक वालिद झगड़े अदीब की वजह से एक माँ बाप से पैदा होने वाला भाई आज इतना कीना रखता कि ईद बकरीद गुजर जाती, एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं होता। आज समाज में मामूली बुनियादों पर समाज में दिल को इतना तोड़ा गया है कि आज नफरत की आग में समाज की गाड़ी कमाई को या तो कोर्ट पहुंचाया, या वकील के जेल में पहुंचाया, या थाना पहुंचाया, या बर्बादी के कगार पे इस कौम को पहुंचा कर रख दिया है। मैं फतेहपुर में आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, मैं आपसे भीख मांगता हूं, लोगों कोई भी समाज उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर मोहब्बत की ताकत नहीं होगी, जब तक उसके अंदर एकजुटता नहीं होगी, जब तक उसके अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक उसके अंदर यूनिटी नहीं होगी, जब तक उसके दिल साफ नहीं होंगे, जब तक आपस में जोड़ने का जज्बा नहीं होगा, जब तक एक दूसरे को सहारा देने का हौसला नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बचे, आपका समाज बचे, आपकी पंचायत बचे, आप बचे, आपका मुल्क बचे, तो आपको तय करना होगा कि हम इस मुल्क में मोहब्बत के साथ जीने की कसम खाते हैं, नफरत के चिराग को बुझाते हैं, हम नफरत को पनपने नहीं देंगे, हम किसी भी बंटवारे को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम एक आदम की औलाद मानवता और इंसानियत की बुनियाद पर जिस समाज में रहते हैं इंशाअल्लाह आखिरी दम तक समाज को जोड़ कर रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जिस दिन आपने ये सोच लिया, आपने इत्तेहाद की ये ताकत पैदा कर ली, मैं नहीं कहता, खुदा का पैगंबर कहता, यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की नुसरत और मदद इत्तेहाद पर होती है, एकता पर होती है, एकजुटता पर होती है, और वहां से अल्लाह की नुसरत और मदद की भीख मिलती है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जिस तरीके से हाथ उठाया, बोलो खाली हाथ मिलाओगे कि दिल को भी साफ करोगे? यहाँ तो ये है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाए।